حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت امت تقسیم ہو اور وحدت امت مجبوری بن جائے تو پھر ادھر ادھر کسی کی طرف نہ جائے۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، میری اہل بیت کے حضور آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو امت بنا دے گا۔ ان کا دامن رحمت تو خود امان ہے، ان کا دامن عظمت تو خود ہمارے لیے وقار ہے، ہماری نجات کی ضمانت ہے۔ ہم ان پر تو ایمان لانا واجب ہے، ہم ان پر تبصرے کر رہے ہیں اور ترازو کر رہے ہیں کون کس درجے میں ہے۔ بے مولانا صاحب پہلے اپنے ذہنی خلجان کا ترازو کریں، پھر حرم نبوت میں آئے۔ کس نے حق دیا ہے تمہیں کہ حرم نبوت کے نفوس قدسیہ کے ترازو کرنے بیٹھ جاؤ؟ کون کتنا ہے، کون کتنا ہے؟ اور اللہ کے بندے، تو کسی مرد مومن کی سرد آہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، تجھے کیا پتہ؟ شان کریمی نے چن لیے وہ آنسو، گرے جو آنسو میرے عرقِ انفعال کے۔ وہ مومن کی آنکھ سے بہنے والا آنسو محبت کا وہ خدا اپنی ہتھیلی پر لے لیتا ہے۔ یہ مومن کے جذبات ہیں، اور جہاں سے ایمان کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے ان کے مقام اور مرتبے کا ترازو کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم جو ہے یہ ابتدائے کائنات سے بھی پہلے محترم تھا اور انتہائے کائنات کے بعد بھی محترم رہے گا۔ اس پر نو کومنٹس۔ چاہیے تو یہ تھا، مجھے حیرت ہوتی اس بات پر کہ کوئی شخص اپنے شیخ طریقت کا کچھ خدمت گار بن کے اس کی تربیت کے زیر اثر رہے، پھر جب اس کا تزکیہ تصفیہ ہو جائے تو شیخ طریقت اعتماد کے ساتھ اس پر ٹوپی پہنا دیتا ہے یا پگڑی باندھ دیتا ہے کہ جاؤ اب تم حفاظت میں آ گئے ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم نے تمہاری تربیت کر کے تمہارے قواعد نفس کو شریعت کے تابع کر دیا ہے اور تمہارے حواس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سپرد کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری طریقت کے سلسلوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ حیرت ہے کوئی ولی کسی عام سے ایک جھٹکے سے آدمی کی بھی تربیت کرے تو وہ بھی مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے۔ تو جس ذات نے ساری عمر نبوت کی آغوش میں پرورش بھی پائی ہو، تربیت بھی پائی ہو، اب اس کی تربیت پر اور اس کی حرمت پر خیال آرائی کرنا یہ کائنات کا بدترین جرم ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں ان علماء سے جو قدغن لگاتے ہیں عصمت زہرا پر، نہیں مانتے، بھائی تمہارے پاس نہ ماننے کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر تم نہیں مانو گے تو کیا اس عصمت میں کوئی نقص آ جائے گا؟ منوانے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، ہم تو امت سے مخاطب ہیں، مولوی سے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ خاص کر وہ شخص جس نے سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت کو اور عصمت کو چیلنج کیا ہے۔ وہ حرمتیں عصمتیں اسی کاشانہ میں پیدا ہوتی ہیں اور اسی کاشانہ سے اپنے وجود کی خیرات لیتی ہیں۔ جب تک یہ مراتب ان نفوس قدسیہ سے وابستہ رہیں تو وہ مرتبے رہتے ہیں۔ جب ان سے یہ مرتبے الگ ہو جائیں تو یہ خالی کالی لکیریں رہ جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ چونکہ ہم نے اس عنوان کو چھیڑا ہوا ہے، 40 پروگرام بنے، 50 بنے، 60 بنے، جب تک کہ ہم اس کے مبادیات کا پورا تسلسل ہم نہیں بیان کر پائیں گے تو ابھی تک ہم انشاءاللہ اپنے پیغام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم یہ چیزیں بیان کرتے رہیں گے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول، ان میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، ان کو آخری لمحات حیات میں یہ ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں 2 عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب رسالت نے ترازو کیا ہے کہ کون سی چیز کس سے بھاری ہے۔ اکبر احدہما، ہر ایک جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ہے اپنی عظمت سے۔ رسول تو قرآن کا ترازو اہل بیت سے نہیں کر رہے، اہل بیت کا قرآن سے نہیں کر رہے۔ تو بھائی جب یہ ترازو رسول نہیں کرتا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن حسین کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ، جب یہ تسلسل نبوت کی زبان نے، وہ زبان جس پر وحی کا نور نازل ہوتا ہے، جاری ہوتی ہے، وہ قلب نبوت سے نکلے ہوئے احساسات
وہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ جب یہ تسلسل نبوت کی زبان نے کا نور نازل ہوتا ہے جاری، وہ زبان جس پر وحیات وہ بیان کر رہے نبوت سے نکلے ہوئے احساس رہا تھا کہ قرآن کا نور نازل ہوتا ہے جاری، وہ زبان جس پر وحی نبوت سے نکلے ہوئے احساسات وہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن کا نور نازل ہوتا ہے جاری، وہ زبان جس پر وحی نبوت سے نکلے ہوئے احساسات وہ بیان کر رہا، ان کی جہت کا وہ تقدس ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ ہمارے ہاں اصولیوں کی یہ تعریف ہے، نظم اور معنی کا نام قرآن ہے، نظم اور معنی کا نام قرآن ہے۔ تو معنی متکلم کے ذہن میں پہلے ہوتا ہے، اس کے حسب حال لفظ وضع کیا جاتا ہے۔ ذات وحدہ لا شریک کا یہ کلام اس کا قدیمی کلام ہے، اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے عالم قدم سے، تو معنی بھی اس کے مشیت کے آئینے میں محفوظ تھا اور لفظ بھی تو اس نے نازل فرمائے۔ معنی قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، الفاظ کے ساتھ وابستہ ہیں، الفاظ معنی کے ساتھ وابستہ ہیں، الفاظ دال ہیں اور معنی مدلول ہے۔ الفاظ وہاں تک لے جانے کے لیے ایک ذریعہ ہیں ان محاسن عظمت کے حوالے سے، تو وہ محاسن عظمت جو چھپے ہوئے ہیں جن کو ظاہر الفاظ کر رہے ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں، وہ اور الفاظ ان سے وابستہ ہیں۔ الفاظ دال ہیں، معنی مدلول ہیں، تو دال مدلول سے جدا نہیں ہو سکتا، مدلول دال سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر لفظ معنی سے ہٹ جائیں تو لفظ کالی لکیریں رہ جائیں، اور معنی لفظوں سے ہٹ جائے تو کسی کے فہم میں اتر نہ سکے۔ تو جب یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ لفظ اور معنی جدا نہیں ہو سکتے، لفظ اور معنی جدا نہیں ہو سکتے، اور ادھر نبوت کی زبان یہ بھی کہہ رہی ہے کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اور حسین جدا نہیں ہو سکتے، وہ جہت کیا ہے؟ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کوئی حقیقت تو نبوت کی نگاہ میں تھی کہ قرآن سے نفوس قدسیہ کی وابستگی کتنی پختہ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا معانی جو نازل ہوئے الفاظ کے ساتھ، الفاظ جو نازل ہوئے معانی کے ترجمان بن کر اور دال بن کر جو نازل ہوئے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر حقیقت تو کھل گئی نا کہ معنی الفاظ سے جدا نہیں، اور الفاظ معنی سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ جب ان جدائیوں کا تصور ختم کر دیا گیا تو معنی اگر علم کی عظمت میں نازل ہوا تو اس معنی کے عمل کا پہلا روپ رسول اللہ کی ذات ہے اور اہل بیت رسول کی ذات ہے۔ یہ معنی قرآن ہیں، معنی قرآن کی عملی تفسیریں ہیں جن کو قرآن سے جدا قیامت بھی نہیں کر سکتی۔ اب میں اور آپ قرآن کو جہاں رکھتے ہیں تو کم از کم اپنے اعتقادی اور نظری اعتبار سے ہم اس جگہ پر جہاں قرآن رکھا جاتا ہے اس کے لیے کوئی تکریم کا اہتمام کرتے ہیں، بلندی کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں اور غلاف کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں۔ یار حیرت ہے، قرآن مجھ پر نازل نہیں ہوا، باوجود اس کے بھی میں تکریم میں اسے چومتا بھی ہوں اور تکریم میں اس کو آنکھوں سے بھی لگاتا ہوں، اونچی جگہ سے بھی رکھتا ہوں۔ میں صرف الفاظ اور معنی کے تسلسل میں اپنا ذہن لڑاتا رہتا ہوں، لیکن جس ذات پر نازل ہوا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ذات بھی کہیں کوئی آلہ بنا کر کہتی کہ یہاں رکھا جائے، یہاں رکھا جائے، یہاں رکھا جائے۔ اس ذات نے نشاندہی کر دی، جو نبوت کے سینے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ حسین کے ساتھ ہے، اور جو نبوت کے سینے پر دل پر نازل ہوا ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ تعین کر دیا ہے زبان رسالت نے، تو جہاں قرآن ہوگا وہ محل قرآن پاکیزہ ہوگا تو جا کر قرآن کریم کے شایان شان وہ محل بنے گا۔ اگر غیر پاکیزہ ہوگا تو پھر قرآن کے شایان شان کیسے ہوگا؟ یہی بات تو کفار مکہ نے کہی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ بھئی حیرت ہے، رسالت جو ہے یہ ایسے شخص پر نازل ہو گئی
اس کو مل گئی ہمیں کو نہیں ملی۔ تو وحدہ لا شریک نے جواب فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، پہلے اخلاق محمد جیسی طبع تو لے آؤ، پھر رسالت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ دوستو، چونکہ وہ اخلاق آشنا تھے ہی نہیں تھے، یہ کفار مکہ اخلاق سے آشنا ہی نہ تھے، اس لیے قرآن نے ادھر رخ نہیں کیا۔ اور جو خلق عظیم کا پیکر رکھتا تھا، کہا نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے آپ کے دل کو قرآن کا مرکز بنا دیا ہے، اس پر ہم نے اپنا قرآن نازل فرما دیا ہے، اپنے حسن کے جلووں کا تسلسل اس دل پر نازل فرما دیا ہے۔ تو جب یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قرآن، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے یہ خود پاک ہے اور پاکی کا حکم دیتا ہے اور پاک جگہ پر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ تو پیکر حسین اور پیکر علی المرتضیٰ صلوات اللہ تعالی علیہما، ان کو قرآن کریم کا محل قرار دے کر نبوت نے یہ طے کر دیا کہ ان کا تن بھی پاک، من بھی پاک۔ اب عصمت کا اور کیا ہم معنی لیں گے؟ جہاں قرآن ہو، یعنی قرآن کے الفاظ اور معنی میں غیر قرآن کو داخل کر سکتا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ جب کائنات کا کوئی جوڑ توڑ کرنے والا نہ لفظوں میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے، نہ معانی کی حرمت کو وہ چھیڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی حفاظت کے ذمے ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ اب جب یہ طے ہے تو خدائے ذوالجلال کے محبوب نے جہاں نشاندہی فرمائی تھی تو وہ حفاظت کی عظمت میں یہ نشاندہی فرمائی تھی، یا ربط کی وہ پختگی جس کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی؟ کوئی جہت تو تھی جس کو قرآن کہا گیا ہے، قرآن کی وابستگی اور میت کہا گیا ہے، اور حسین کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا، قرآن کو حسین کے ساتھ۔ تو گویا یہ حدیث خود ایک دلیل ہے کہ قرآن اپنے الفاظ و معنی میں پاک ہے، اور معنی قرآن وہ محل قرآن جسے حسین کہتے ہیں، جسے علی کہتے ہیں، وہ اپنی طبع میں پاک ہے۔ ورنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ نہیں، جب تک یہ پاک رہیں گے تو قرآن سے وابستہ رہے گا، جب یہ پاکی سے ہٹ جائیں گے تو قرآن سے ہٹ جائے گا۔ کتنا بڑا اعتماد میرے رسول نے کیا ہے مولا کائنات پر، کتنا بڑا اعتماد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا ہے مولا حسین پر۔ تو خدا اور رسول کے اور کتنا اعتماد، پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اگر خدائے ذوالجلال کی باریک بینی لطافت والی نگاہوں کے اندر کہیں کوئی ایسا امکان تھا جو مشیت الہی سے ہٹ کر تھا، مزاج رسول سے ہٹ کر تھا، اور عصمت کے تقدس سے ہٹ کر تھا، تو خدا ہی نشاندہی کر دیتا کہ محبوب اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، اتنے بڑے ذوق کے اندر آ کر اپنی حسین کو نہ نوازو، علی کو نہ نوازو، نہیں، یہ بندے ہیں، ان میں امکان خطا موجود ہے، خدا ہی نشاندہی کر دیتا۔ نہ خدا نے نشاندہی کی، نہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی، نہ میکائیل نے، نہ اسرافیل نے، نہ رسول نے، نہ اصحاب رسول نے، جن کے سامنے مولا کائنات ایک کھلی کتاب نظر آتے تھے۔ تو جب یہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر کس نقشہ خیال کے تصور میں اتر کر ہم ان کے بارے میں خیال آرائی کر رہے ہیں کہ ان میں عصمت تھی یا نہیں؟ ہم نے ان کو معصوم بنانا ہے، ہم نے ان کو عصمت دینی ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے یہ اس وقت جو کرنٹ ایشو پیدا کر دیا گیا ہے یہ خلفشار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں صرف نہ کوئی ذوق بول رہا ہے اور نہ کوئی دوسری چیز بول رہی ہے، اس کے پس منظر میں وہی اموی جارحیت کا تسلسل بول رہا ہے۔ سب سے پہلے جس نے مولا کائنات پر انگلی اٹھائی وہ اموی حکمران تھے، مولا کائنات پر سب و شتم کیا تھا۔ اگر یہ حرمت نہ ہوتی، مجھے حیرت ہوتی اس بات پر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا اپنے بابا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکتی ہیں، اور ان کے رویوں کو تک کر
فرط محبت میں آ کر کہتی ہیں کہ یا آبتے کنت تقصر النظر الی وجہ علی لما تقصر النظر الی وجہ علی، بابا میرے عظیم بابا، حیرت ہے میں جب بھی تکتی ہوں آپ مولا کائنات کے چہرے کو کثرت کے ساتھ تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کمال ہے اس محبت کی، عظمت کو سلام کہا بیٹا، کہا ام المومنین اصل بات یہ ہے، سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، میرے رسول کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اس شخص کا چہرہ تکنا عبادت ہے، جس کا تکنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، اس پر ہم لکیریں کھینچ کر اور امکان خطا کے تسلسل کا وہاں جوڑ توڑ اپنی ذہن اور بلا دلیل کریں، ذہنی خلفشار کے تسلسل میں کریں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور کا حرم ابتدائے کائنات سے محترم تھا اور بالکل عصمت مآب تھا، اور آخر کائنات آخر تک الحمدللہ حرم نبوت کی عظمت قائم رہے گی۔ اور یہ میرا خیال نہیں بول رہا، قرآن کریم کی عظمتیں بول رہی ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس تسلسل کو اپنے پورے دلائل کے ساتھ ضرور پیش کروں گا۔ میں گزارش کروں گا احباب سے کہ وہ آپ سچ ٹی وی کے اسکرین پر صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک آپ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں اپنے اس عنوان سے وفا کر پاؤں گا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اس وقت کے اہل علم سے، وہ جس بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل بیت نبوت کی بابت بحث و تمیز چھوڑ دیں، کیونکہ بحث و تمیز میں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر آبادی چاہتے ہو، میرے رسول سے پوچھا گیا کہ جہاں پناہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کی پناہ گاہ ہیں، جب کوئی تھکا ماندہ پریشان حال آپ کے در اقدس پر دامن رحمت سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ تھکتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کہاں پناہ محسوس کرتے ہیں، کہاں آرام محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی، میں تو فاطمۃ الزہرا کے دامن میں نبوت کی تسکین محسوس کرتا ہوں۔ جہاں نبی ہو کر اپنی تسکین محسوس کریں اور وہاں پناہ لیں، الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی۔ مجھے اب کوئی بندہ تو سمجھائے نا یار کہ اس جملے کو میں کہاں لے جاؤں؟ یہ نبوت کے الفاظ ہیں، خیال آرائی نہیں۔ ساری کائنات کی پناہ گاہ مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کی پناہ زبان مصطفیٰ، اعتراف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، حسنین کریمین ہیں، مولا کائنات ہیں۔ کوئی بات یہ باتیں رسول کو جا کر سمجھائے، یہاں واویلا نہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ ان باتوں سے رجوع کر لیں، کیونکہ فاطمۃ الزہرا عصمت مآب نہیں ہیں۔ یہ باتیں انہیں جا کر بیان کریں، کیونکہ رسول نے فیصلہ کر دیا ہے اور امت رسول کے فیصلوں کی تکریم میں کھڑی ہے اور قیامت تک اس پر پہرا دے گی۔ کسی واویلے اور شور شرابے میں نہ امت الجھے گی اور نہ ہی کوئی اہمیت دے گی۔ یہ ذاتی خیال آرائیاں یہ مولانا صاحبان اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر ضرور کریں، ان کو یہ حق حاصل ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن امت ان کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، امت رسول اللہ کی ہے۔ اور دین کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور نے فرمایا اس کائنات میں 3 حرمتیں ہیں، حرمت من حافظہن، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے اعتبار سے دونوں جہانوں میں اس کی حفاظت کرے گا اپنے نور کے جلووں سے۔ ومن ضیعہن، جو ان حرمتوں کی تکریم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہن، وہ کون ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی، اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے اہل بیت نبوت کی حرمت۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ ہم اسی تسلسل کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔